الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت الدين ما شرعت والأمر ما قضيت الخلق خلقك والعبد عبدك أنت الله الرؤوف الرحيم. یہ اللہ اپنے رب کی خود تعریف کر رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ یا اللہ تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں جسے یاد کریں، تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں جس کی بندگی کریں، تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں جسے مدد کو پکاریں، تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں جو در کھول کے سائل کی جھولی بھرے، تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں جو رحم کر کے دکھائے. تیری ذات کو بقا ہے، کائنات کو فنا ہے، تو اکیلا ہے، باقی ہر جوڑا جوڑا ہے. یا اللہ کوئی تیری ٹکر کا کوئی نہیں، تیرے مقابل کوئی نہیں، تیرے مساوی کوئی نہیں، تیرا شریک کوئی نہیں. ہر ملک ٹوٹتا ہے، تیرا ملک باقی ہے. تیری مانتے ہیں تو خوش ہوتا ہے، تیری نہیں مانتے تو ناراض ہوتا ہے. پھر جب معافی مانگتے ہیں تو اس کو بھی معاف کر دیتا ہے. ہم نافرمانیاں کرتے ہیں تو پردے ڈال دیتا ہے، ہم گناہ کرتے ہیں تو چھپا دیتا ہے. تو فتشکر، تیری اطاعت کرتے ہیں تو قدردانی کرتا ہے، تیری اطاعت کرتے ہیں تو راضی ہوتا ہے. وتوفا فتغفر، تیری نافرمانی کرتے ہیں تو معاف کرتا رہتا ہے، درگزر کرتا رہتا ہے اور پردے ڈالتا رہتا ہے، چھپاتا رہتا ہے. حالانکہ دل تیرے سامنے، رات تیرے سامنے اجالا، اندھیرا تیری نظر میں برابر، تو اندر کو بھی جانے تو باہر کو بھی جانے. لوگوں کی پیشانیاں تیرے ہاتھ میں، بحر پر کی سلطنت تیرے ہاتھ میں. تیرا فیصلہ آخری فیصلہ، تیرا امر آخری امر. تیرے لکھے کو کوئی مٹا نہیں سکتا، تیرے بولے کو کوئی ٹال نہیں سکتا، تیرے کہے کو کوئی روک نہیں سکتا، تیرے روکے کوئی بنا نہیں سکتا، کوئی لا نہیں سکتا. تو بحر بر میں وحدہ لا شریک ذات ہے. میرے بھائیو، یہ اللہ جو اپنے ہر فیصلے میں آزاد ہے، وہ ہمارا مالک اور خالق ہے. یہ اللہ مجھ سے اور غازی والوں سے کہتا ہے کہ میری مان کے چلو تو دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری. اور اگر ٹکراؤ گے تو موت تک تھوڑی سی مہلت ملے گی. 4 دن اللہ تعالیٰ روٹی کھلائے گا اور پھر اس کے بعد خوفناک انجام میں دھکا دے دیا جائے گا. تو میرے بھائیوں، ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے دل اللہ کی محبت سے بھی خالی، ہیبت سے بھی خالی، عظمت سے بھی خالی. آج کے دانشوروں نے ہمارا ذہن بنایا ہے پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ نہیں تو کچھ نہیں. پیسہ آئے گا عزت آئے گی، پیسہ نہیں آئے گا کچھ نہ ہوگا. امریکہ چلے جاؤ، انگلستان چلے جاؤ، پیسہ کماؤ، تم عزت پاؤ گے، لوگ سلام کریں گے. میرا اللہ کہہ رہا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ان العزت للہ جمیعا. عزت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ کہتا ہے تمہارے پاس حکومت ہوگی تو لوگ سلام کریں گے. وہ کہتا ہے تو عزت من تشاء، میں جس کو چاہوں عزت دوں. وہ کہتے ہیں تم فقیر ہو جاؤ گے تو لوگ تمہیں کوئی نہیں پوچھیں گے. میرا اللہ کہتا ہے تو ذل من تشاء، میں چاہے بادشاہ کو ذلیل کر دوں، چاہے حکمرانوں کو ذلیل کر دوں. ذلت کا تعلق فقر سے نہیں، عزت کا تعلق پیسے سے نہیں. قل اللہم مالک الملک، انہیں بتاؤ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کا رب بادشاہ اللہ ہے. اس کے فیصلے ہیں کسی کی عزت کے، کسی کی ذلت کے، یحیی و یمیت، کسی کی زندگی کے، کسی کی موت کے. تو قرآن ایک ذہن بناتا ہے کہ پیسے سے نہیں اللہ سب کچھ بناتا ہے، پیسے سے نہیں اللہ سے سارے کام بنتے ہیں. ان واقعات نبیوں کے واقعات سے پھر اللہ پاک اپنی قدرت کو لا کر ہمارے اسباب والے ذہن کو توڑتا ہے، نظر والے ذہن کو توڑتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں 10 سال سے ڈنڈا، وہ ایسے 2 شاخہ تھا، ایسے تھا، ایسے نیچے سے لکڑی اور اوپر سے یوں تھا. تو اس کے بیچ میں یہاں ٹیک لگایا کرتے تھے، ایسے ٹیک لگایا کرتے، 2 شاخہ ڈنڈا ایسا. تو 10 سال سے ہاتھ میں ہے. اللہ پوچھ رہے ہیں وما تلک بیمینک یا موسیٰ، یہ کیا ہے موسیٰ؟ کہا یا عصایا، جی میرا ڈنڈا ہے. اچھا القھا، ذرا ڈال دو. فالقاہا، انہیں پھینکا. زمین پہ گرتے ہی وہ ایک پھنکارتا ہوا سانپ بنا. فاذا ہی حیۃ تسعی، وہ زہریلا سانپ بنا. کأنها جان، وہ ایک تیز رفتار سانپ بنا. فاذا ہی ثعبان مبین، وہ اژدہا بنا جو بڑے بڑے بکرے کھا جاتے ہیں.
قسموں کے سانپ ایک ڈنڈے میں اکٹھے ہو گئے. زہر میں حیا، تیز رفتاری میں جان، لمبائی چوڑائی موٹائی میں ثعبان. اب نظر کہتی ہے یہ مارے گا، یہ کھائے گا، یہ کاٹے گا، لہذا اس پہ عمل کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے دوڑ لگائی، اور ایسی دوڑ لگائی کہ پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا. پیچھے مڑ کے کیوں نہیں دیکھا؟ کہ پیچھے مڑ کر دیکھنے سے رفتار ٹوٹ جاتی ہے. تو ان کو یہ تھا یہ آیا کیا آیا، یہ آیا کیا آیا. اللہ تعالیٰ نے کہا خذھا، پکڑو. کہنے والا اللہ، سننے والے موسیٰ، کہنے کے میں نہیں پکڑتا. اللہ نے کہا خذھا ولا تخف، پکڑو ڈرو نہیں. کہ نہیں اللہ مجھے کھائے گا. پھر اللہ نے تیسری دفعہ کہا خذ فإنک من اللامنین، پکڑ تو صحیح میں ضمانت دیتا ہوں کچھ نہیں کہے گا. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سونا چاندی، سانپ، بچھو، ایٹم راکٹ، لوہا تانبا پیتل، یہ سب اللہ کی بنائی ہوئی مورتیں ہیں. جہاں جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا. اب موسیٰ علیہ السلام ڈرتے ڈرتے وہ ایسے آ رہا کہ منہ سے شرارے نکل رہے اور بڑے بڑے دانت اور اس کی زبان باہر نکل رہی. تو موسیٰ علیہ السلام نے چادر لی اور یوں کپڑے اپنے اوپر لپیٹ لی ایسے کر. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے ڈر لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تیرا ڈر ہی تو نکالنا چاہتا ہوں کہ جو تیرا رب چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. نکالو یہ چادر تمہیں بچا لی. آگے یہ منہ کھول دے تو سارا اندر چلے جائے. چادر ہٹاؤ. چادر ہٹائی. ایسے ڈرتے ڈرتے کانپتے کانپتے یوں ہاتھ آگے بڑھایا. اس طرح انگلیوں نے منہ کو چھونا تھا کہ دوبارہ ڈنڈا ہاتھ میں واپس آ گیا. یہ ہمیں کیا سمجھایا؟ اے دنیا کے انسانوں، پیسے کے غلام نہ بنو، رب کے غلام بنو. وہ جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے، نہ چاہے تو کوئی کروا نہیں سکتا. بھڑکتی آگ ہو، لپکتے شعلے ہوں، بچانے پہ آئے تو جگ دیکھتا رہ جائے اور آگ اس کا بال نہ جلا سکے. چھری تیز رفتار ہو، کبھی فرعون کے ہاتھ میں کبھی خلیل اللہ کے ہاتھ میں، جب بچانے پہ آئے تو چھری خلیل کے ہاتھ میں ہو کر بھی کام نہ کر کے دکھائے اور فرعون کے ہاتھ میں ہو کر بھی کام کر کے نہ دکھائے. 70,000 اس چھری سے ذبح ہوئے اور جس کو اللہ نے بچانا تھا اس کو انہی چھریوں میں سے بچا کر اسی بدبخت کی گود میں بٹھا کے پالا. یہ لے یہیں پالوں گا، تیری گود میں پالوں گا. تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. وہ چھری خلیل کے ہاتھ میں آئی، بچہ سامنے. موسیٰ تو قابو میں ہی نہیں آئے، یہاں تو اسماعیل قابو میں ہے. چھری ہاتھ میں ہے، گردن سامنے ہے، چھری چل رہی ہے، گردن سخت نہیں ہوئی، لوہا نرم نہیں ہوا. عرش والے نے کہا نہیں کاٹنا، گردن سے کہا نہیں کٹنا. چھری خلیل کے ہاتھ میں 70 دفعہ چلی، کاٹنے میں ناکام ہو گئے. فلما اسلما وتله للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزی المحسنین. قرآن کے واقعات. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. معصوم بچی مریم ایک کونے میں گئی نہانے. فتمثل لها بشرا سویا، جبریل انسانی شکل میں آگے آ گئے. انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، یا اللہ میں اللہ کی تیری پناہ چاہتا ہوں. یہ کون آ گیا؟ وہ بولے انما انا رسول ربک، ڈرو نہیں، انسان نہیں، فرشتہ ہوں. میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ لأہب لک غلاما زکیا، اللہ آپ کو بیٹا دینا چاہتے ہیں. قالت انا یکون لی غلام، انا یکون لی غلام. فرمایا تیرا دماغ ٹھیک ہے، تیری عقل ٹھیک ہے، مجھے بچہ ہو سکتا ہے. لم یمسسنی بشر، میری شادی کوئی نہیں. ولم اکو بغیہ، میں بدکار عورت کوئی نہیں. تو زنا ہے نہیں، ہو نہیں سکتا. نکاح کیا نہیں، بیٹا کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ قال کذالک، مریم ہو جائے گا.
ہو جائے گا. قال ربک هو علی هین، مسئلہ ہی نہیں تیرے رب کے لیے. ولنجعلہ